ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے، اور اس شہر کی سرداری اس جوان کے باپ کے پاس تھی۔ وہ مجوسی تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے اس نے گھر سے باہر نکالا۔ سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ وہ جوان کہتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کون کیسے ہیں۔ کہتے کافی دیر وہاں بیٹھا رہا اور رات مرضی سے گھر آیا۔ والد بڑے غصے میں تھا اور کہا کہاں تھے اس وقت تک؟ آپ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ اس جوان کو زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے والد غصے میں تھا، کہا کہاں تھے؟ کہا میں نے سچ سچ بتایا، گرجے میں تھا، اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے اور اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے میرا والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ مجھے میرے والد نے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، پھر رد عمل کے طور پہ ضد آئی، فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ سلمان کہتے مجھے سبیل ملی، میں ملک شام آیا اور وہاں آ کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے اس کی خدمت کی۔ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے نصیبین بھیج دیا۔ فرماتے وہاں آیا اور وہاں آ کے اس عالم کی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے اس کے بھی سامنے کھڑا تھا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی۔ وہ مرنے لگا تو میں نے کہا کس چوکھٹ کا بیکاری بنائے گا؟ کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ اور بھائی جب یہ بات کی تو دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ سامنے دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیا، کہا سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے، نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سرزمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ دھیان سے سنیے گا۔ کہا ان کی 3 نشانیاں، نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ فرماتے میں نے رخت سفر باندھا، دوڑ لگائی، سر راہ بنی کلب کا قافلہ ملا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ سلمان کہتے وہ اس بات پہ راضی ہو گئے لیکن ظالم بڑے تھے، انہوں نے مجھے ایک جگہ پہ جا کے جکڑ لیا، غلام بنا لیا۔ غلامی تلخ ہوتی ہے دوست، کہتے میں نے بڑے دھکے کھائے۔ کہتے انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کیا، پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا۔ خیر فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ بھائی منزل نصیب ہو گئی، اب اڈیکنے لگے۔ ایک دن کسی نے آ کے کہہ دیا دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے ہو نا وہ پیارے محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ غلام مرضی سے نہیں جیتے دوست، ہجر کی آگ میں جلے، انتظار کی راہوں میں تڑپے، ہمایوں گڑیاں سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے۔ سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا، کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا اور بڑے غصے میں تھا اور آگے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا، ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی، میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھا، سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن طبیعت میں نام محمد کی مستی چڑھی تھی بھائی، انجام سے بے نیاز ہو کے حضور کا تذکرہ کیا تو سلمان کہتے وہ غصے میں بڑا تو اس نے میرے منہ پہ مکہ مار دیا۔ خیر برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی، کہتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرے نبی اس وقت قبا میں اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے۔ 3 باتیں یاد ہیں نا؟ سلمان کہتے میں نے حضور کی خدمت میں کھانا پیش کیا اور عرض کیا کہ آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں، میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں، قبول فرما لیں۔ سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، اپنے غلاموں میں بانٹ دیا۔